المعصومين المظلومين سيما بقية الله في العرضين روحي وارواح العالمين له الفدا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في فرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پر محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام تعریفیں اس معبود کے لیے کہ جس نے محمد جیسے عبد کو خلق کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام تعریفیں اس عہد کے لیے کہ جس نے علی جیسے واحد کو خلق کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام تعریفیں اس فاطر السماوات والارض کے لیے کہ جس نے فاطمہ کو فاطمہ بنایا. وہ تمام تعریفیں اس قدیم الاحسان کے لیے کہ جس کی محبت میں خداوند عالم نے اس کل کائنات کو خلق فرمایا. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو منجی مخلوقات ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو علت خلق کائنات ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو مظہر خالق کائنات ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ کوثر حجم کے لحاظ سے، ظاہری حجم کے لحاظ سے قرآن کی بہت چھوٹی سورہ، مگر معانی کے لحاظ سے اور اپنی دلالت کے لحاظ سے بہت بڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو الفاظ اس سورہ میں استعمال ہوئے قرآن مجید میں، آپ نے دیکھا بہت سارے الفاظ ایسے موجود ہیں کہ جو تکرار ہوئے ہیں. بہت سارے الفاظ تکرار ہوئے ہیں، مگر خداوند عالم نے جب سورہ کوثر کو نازل کیا تو اس میں الفاظ بھی ایسے چنے کہ جو تکرار نہیں ہیں. الفاظ بھی ایسے انتخاب کیے سبحان اللہ کہ جو تکرار نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ صاحبان علم یہاں تشریف فرمائے. کیا مطلب ہے کہ خداوند عالم نے ایسی سورہ نازل کی کہ جس میں انداز بیان میں خداوند عالم کا مختلف ہے، بہت مختلف بیان ہے، اور جو الفاظ چنے ہیں وہ کہیں اور استعمال ہی نہیں ہوئے. سبحان اللہ. کہیں اور استعمال ہی نہیں ہوئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند عالم نے کیوں اس طرح کیا؟ خدا قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. الفاظ ایسے لا سکتے تھے، تکرار ہو سکتے تھے، مگر نہیں. خداوند عالم نے ایسے الفاظ کو چنا کہ جو الفاظ منفرد ہوں. خداوند عالم نے ایسے الفاظ کو انتخاب کیا کہ وہ الفاظ منفرد ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ نازل ہو رہی ہے ایک منفرد شخصیت کے لیے. ایک علت تو یہ ہے کیونکہ یہ سورہ منسوب ہے ایک ایسی شخصیت کے لیے کہ جو اپنی ذات میں منفرد ہے. بے شک بے شک. اس کے لیے خدا کی 11ویں حجت ارشاد فرماتی ہے کہ ہم کائنات پر، ہم خلقت پر حجت ہیں. سبحان اللہ. اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم پر حجت ہے. سبحان اللہ. یہاں پر صرف اشارہ کر کے جاؤں گا، آپ صاحبان علم ہیں. حجت کے کیا معنی ہے؟ حجت کے جو ہم اور آپ ذہن میں لے کے بیٹھتے ہیں، حجت جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، بکس میں پڑھا، منطق میں پڑھا، حجت کے کیا معنی ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں آخری، یعنی حجت کے معنی جو اصلی معنی، جو حقیقی معنی حجت کے ہیں، کہ حجت کے معنی وہ ہے کہ جس چیز کو حجت کہا جاتا ہے کہ جس کی صفت بیان نہ کر سکیں. یعنی جس کی صفت بیان کر نہ سکیں، عاجز ہوں ان کی صفت کو بیان کرنے سے، اس کو کہتے ہیں حجت. جناب سیدہ 12 اماموں پر حجت ہے، 12 اماموں پر حجت ہے. تو یہ سورہ کوثر منسوب ہے جناب سیدہ کے ساتھ. وہ الفاظ کا چناؤ بھی اس طرح کا ہے کہ بالکل منفرد ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے اس سورہ کو منسوب کر دیا جناب سیدہ کے ساتھ، اسی لیے ان الفاظ کو بھی منسوب کر دیا جناب سیدہ کے ساتھ. گویا خداوند عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو چیز ہم سیدہ کو دے دیتے ہیں، جو چیز ہم سیدہ کو دے دیتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیتے. اسے سورہ میں بھی الفاظ جو جناب سیدہ کے ساتھ منسوب کر دیے، جو الفاظ جناب سیدہ کے ساتھ منسوب کر دیے وہ کسی اور کے ساتھ استعمال بھی کرنا گوارا نہ سمجھے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. سورہ کوثر کا شأن نزول واضح ہے، صرف اپنے ایک مطلب کو پہنچانے کے لیے اس کا سہارا لے رہا ہوں کہ جب کفار مکہ
رسول خدا کی اولاد ہوتی تھی، بیٹے ہوئے، 2 بیٹے ہوئے، دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا. تو تاریخ گواہ ہے کہ ایک ملعون جب رسول خدا کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ ہنہنا کرتا ہوا، خوشی مناتا ہوا اپنے کفاروں میں گیا ہے، اور کفاروں میں جا کر اس نے خوشی سے اظہار کیا ہے. دیکھیں اگر یہ فطرت دیکھی جائے تو یہ فطرت اخلاقیات سے دور ہے، بلکہ انسانیت سے بھی دور ہے. اگر کوئی میرا کوئی دشمن بھی ہوگا، آپ کا کوئی دشمن بھی ہو، اگر اس کا بچہ فوت ہو جائے، اس کا بچہ کے انتقال ہو جائے، تو اگر ہمیں مثلاً اگر یہ بھی بہت بعید ہے، اگر ہم دکھی نہیں ہیں تو ہم خوش بھی نہیں ہوں گے. اگر ہم دکھی نہیں ہیں، دکھ کا اظہار نہیں کر رہے، تو کم سے کم خوشی کا اظہار نہیں کریں گے، خوشی کا اظہار نہیں کریں گے. ایسے دشمن رسول خدا کے اس معاشرے میں موجود ہیں، ایسے دشمن ہیں جو رسول خدا پر حملے کیے جا رہے ہیں. لیکن توجہ رکھیے گا، رسول خدا پر حملے کیے جا رہے ہیں اور رسول خدا کو تانے دیے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا تانا جو رسول کو دیا جاتا تھا، کہ جس سے سب سے زیادہ رسول کا دل دکھتا تھا، وہ کیا تھا؟ کہ رسول نعوذ باللہ من ذالک ابتر ہیں، کہ رسول ابتر ہیں. تو خداوند عالم نے سورہ کوثر کے ذریعے سے ان کا جواب دیا، سورہ کوثر کے ذریعے سے جواب دیا. تو رسول نے کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول نے کہیں بھی کسی کو بد دعا کی ہو یا کسی کو جواب دیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ جب مومنین جاتے تھے رسول خدا کے پاس کہ یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رسول کی اب کوئی نسل نہیں ہے، تمہارا رسول نعوذ باللہ کب تک زندہ رہے گا؟ ایک دن تو اس کو چلا جانا ہے. کون تمہارے رسول کی جو ہے مسرت کو سنبھالے گا؟ کون چلائے گا اس کو؟ جب رسول کے پاس جاتے تھے رسول خاموش تھے، رسول ان سے بھی کچھ نہیں کہتے تھے، صرف آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ خدا کا حکم کب ہوتا ہے. کیونکہ رسول تو بغیر خدا کے وحی کے بولتے نہیں ہیں، گفتگو نہیں کرتے. ایک وقت ایسا آیا جب خدا نے کہا کہ خداوند عالم سے کہا کہ رسول ہے میرے حبیب، ان سے کہہ دو کہ انا اعطیناک الکوثر. اور وہی کفار کے جب مومنوں کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ تمہارا نبی ابتر ہے، تمہارا نبی ابتر ہے، آج وہی مومنین کفاروں کے سامنے کہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، رسول نے جواب نہیں دیا. کس نے جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا. رسول نے کبھی، کیونکہ دلائل موجود ہیں ہمارے پاس کہ اگر ابھی رسول نے جواب دیا ہوتا تو سب سے پہلے اس شخص کو جواب دیتا کہ جو نعوذ باللہ من ذالک ابتر کہہ رہا ہے. رسول کہتے ہیں میں نہیں ہوں ابتر، تو ہی ابتر ہے. مگر نہیں، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کبھی لڑے نہیں. اگر کسی کو برا کہا تو اس سے لڑے نہیں، کسی نے اگر پتھر مارا تو پلٹ کے پتھر نہیں مارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلائل موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں، کتبی تاریخ میں موجود ہیں کہ رسول نے کبھی بھی اپنا بدلہ نہیں لیا. رسول کا بدلہ لیا تو اللہ نے لیا. رسول کا محمد وآل محمد بلند تر صلوات. مگر جہاں پر خدا کی وحدانیت پر حرف آ جائے، جہاں پر خدا کی وحدت پر حرف آ جائے، وہاں پر کون بولتا ہے؟ وہاں رسول بولتے ہیں. یعنی گویا آپس میں طے ہے کہ اگر تمہارے متعلق اگر کوئی کہے تو تم جواب دینا، اور اگر میرے متعلق کچھ کہے تو تم جواب دینا. تو کائنات میں ہمارے ایک شخصیت اور نظر آتی ہے کہ جو رسول سے کہے اس کو بھی جواب دیتا ہے. توجہ رکھیں، اگر کوئی رسول سے دشمنی کرے تو اس کو بھی جواب دے ہے، اور اگر کوئی خدا سے دشمنی کرے تو اس کو بھی جواب دے ہے. توجہ نہیں کی. کوئی ایسی شخصیت ہے کائنات میں کہ جو رسول سے دشمنی کرے، اگر رسول پہ کوئی انگلی اٹھائے تو اس کی بھی انگلی توڑے، اور کوئی اللہ کا دشمن سامنے آئے تو اللہ کے دشمن سے بھی لڑے. تو اب عالم دین، آپ تمام عالم یہ ہوشیار رہے، اگر کوئی اس سے دشمنی کرے گا، اگر کوئی اس سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی جواب دے گا، رسول اللہ بھی جواب دے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خداوند عالم نے سورہ کوثر کے ذریعے سے جواب دیا، سورہ کوثر کے ذریعے سے، سورہ کوثر سے جواب دی. گویا کیا مطلب؟ یعنی خداوند عالم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول کا اگر بدلہ لیا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے، میں نے اپنے رسول کا بدلہ لیا ہے، اپنے رسول کے دشمنوں کو اگر جواب دیا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے دیا ہے. اور آج ہمارا بھی
اور آج ہمارا بھی اگر کوئی دشمن سامنے آتا ہے تو ہم فاطمہ کو سامنے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کی مظلومیت شیعہ کے حق ہونے کی دلیل ہے. فاطمہ کی مظلومیت شیعہ کے حق ہونے کی دلیل ہے. ورنہ ایسی با کردار بی بی کہ جس کے لیے رسول، یعنی ایک الفاظ واقعاً بہت لذیذ ہے کہ جناب فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ جن کا نور انبیاء کے بھی صلب میں نہیں رکھا گیا. انبیاء کے صلب میں نہیں ہے، ڈائریکٹ ایک سیب کے ذریعے سے پیغمبر اعظم کے صلب میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جناب سیدہ کا نور انبیاء کے صلب سے نہیں آیا، بلکہ ڈائریکٹ سیب کے ذریعے سے نور خدا نے اپنا نور رسول خدا کے نور میں شامل کیا ہے. جناب سیدہ کی بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند ہے. یعنی جناب سیدہ اگر کہا جائے کہ جناب سیدہ رسالت اور امامت کے درمیان رابطہ ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ حدیث قصہ دلالت کرتی ہے. حدیث قصہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے. کیسے؟ کہ جب نبوت نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک باپ نے، سبحان. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نبی ہمارے عقیدے کے مطابق نبی مریض نہیں ہوتا. اگر اس کے اوپر عارضی طور پر علالت آتی بھی ہے تو وہ خدا کے حکم سے ہوتی ہے. کہ جیسا خود چوتھے امام کے 10 محرم والے دن مریض ہوئے تو نعوذ باللہ من ذالک کیا مریض تھے؟ بہت کمزور تھے، توان نہیں تھی؟ نہیں، توان تھی مگر ابھی خدا کا حکم نہیں تھا. خدا کا حکم نہیں تھا، ورنہ جناب سید سجاد کے ہوتے ہوئے ممکن تھا وہ کام ہو جائے جو ہوا، مگر خدا کا حکم تھا کہ فی الحال مریضی آئے. اس طرح نبی کے اوپر بھی بدن ضعف محسوس کیا. ایک عقلی تقاضا ہے، جب ایک معمولی انسان کہ جس کی عقل کامل بھی نہیں ہے، یعنی میں اگر میری عقل کامل بھی نہیں ہے، اگر میں مریض ہوتا ہوں، اگر میں مریض ہو جاؤں تو میں اپنی بدن کے درد کو ختم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر جاؤں گا. توجہ کریں، میں عقل کامل نہیں ہوں، عقل ناقص ہوں. میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اگر میرے بدن میں درد ہے تو میں اپنی بیٹی کے گھر نہیں کسی طبیب کے پاس جاؤں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں. مگر رسالت مآب نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا اور گئے کسی طبیب کے پاس نہیں بلکہ جناب سیدہ کے پاس. جناب سیدہ کے پاس، اور جناب سیدہ سے کہا کہ سیدہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. طبیب کے پاس بھی نہیں گئے اور جناب سیدہ سے یہی نہیں کہا کہ مجھے کوئی دوا دے دو. چلے یہ سوچ لیا جائے کہ میرے پاس، میں مریض ہوا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنی بیٹی کے گھر چلے گیا اور اپنی بیٹی سے کہا گھر میں اگر کوئی دوا ہے تو وہ دے دو، میں دوا کھا لوں، میرے بدن کو آرام مل جائے. تو رسول نے نبی نے اپنی بیٹی سے دوا بھی نہیں مانگی بلکہ کہا فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، دوا کے طور پر اپنی چادر دے دو. دوا کے طور پر اپنی چادر دے دو. یعنی جناب سیدہ کی چادر کی وہ منزلت ہے، جناب سیدہ کی چادر کی وہ منزلت ہے جو نبی کے بدن کو ضعف کو ختم کر دے. بڑی اہمیت ہے جناب چادر کی، جناب سیدہ کی چادر کی بہت اہمیت ہے. یہ اسی ذریعے سے میں ثابت کروں گا کہ کس طرح جناب سیدہ رابطہ ہے نبوت اور امامت کے درمیان. حدیث قصہ ہے نا، حدیث قصہ اس میں کیا ہے؟ جب رسول خدا آئے، رسول خدا نے کہا سلام کیا اپنی بیٹی کو، سلام کے جواب میں رسول نے جواب دیا، پھر کہا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. جناب سیدہ نے کچھ بھی نہیں کہا، اپنی چادر دے دی. یعنی جناب سیدہ کو بھی معلوم تھا کہ میری چادر میں اتنی طاقت ہے کہ نبوت کو صحتیاب کر دے. جناب سیدہ کو بھی معلوم تھا. جناب سیدہ نے کہا کہ میری چادر ہے اور جا کے آرام فرمائیے. دیکھیں اب الفاظ میں توجہ رکھیے گا، میں الفاظ کہہ رہا ہوں امام. یہاں پر نبی چادر لے کے گئے اور جناب سیدہ کی چادر کو اوڑھا اور لیٹ گئے. امام حسن آتے ہیں. دیکھیں امام حسن، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حسن آئے، امام حسن، امام ایک رتبہ ہے، اس لیے میں امام کا لفظ قصدن استعمال کر رہا ہوں کہ امام حسن آئے اور جناب سیدہ سے کہا کہ ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. تو جناب سیدہ نے کہا ہاں آپ کے نانا وہاں پر چادر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. دیکھیں توجہ رکھیے گا. پھر اس کے بعد جناب حسن جاتے ہیں، نانا کو سلام کرتے ہیں.
नाना को सलाम करते हैं, नाना जवाब देते हैं, तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, नाना जवाब देते हैं, फिर नाना से इजाजत तलब करते हैं कि नाना इजाजत है कि मैं भी चादर में आ जाऊं। माशाअल्लाह। ये तर्जुमा है ना, इजाजत है कि मैं भी चादर में आ जाऊं। रसूल खुद इजाजत देते हैं, इमाम हसन चादर में शामिल हो जाते हैं और अपने नाना के साथ चादर के नीचे आ जाते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन आते हैं, ये तवज्जो रखिएगा, उसके बाद इमाम हुसैन आते हैं, कहा मैं अपने भाई और अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कहा आपके भाई हसन और आपके नाना वहां चादर के नीचे आराम कर रहे हैं। जनाब इमाम हुसैन जाते हैं और चादर के सामने आके खड़े हो जाते हैं और इजाजत तलब करते हैं। देखो तवज्जो रखें, इजाजत तलब करते हैं। अजीब मिजाज है हुसैन का भी, इमाम हुसैन का भी अजीब मिजाज है। जब नाना नमाज की हालत में हो तो बगैर इजाजत के सवार हो जाए। जब नाना नमाज की हालत में हो तो बगैर इजाजत के कांधों पर सवार हो जाए, मगर यहाँ पर नाना चादर के नीचे लेटे हुए हैं और इजाजत तलब कर रहे हैं कि नाना इजाजत है कि जहरा की चादर के नीचे आ जाऊं। यानी ये इशारा कर रहा है कि जनाब सैयद की चादर की अजमत कितनी बुलंद है कि वह हुसैन की जो नमाज की हालत में भी इजाजत तलब ना करे और रसूल के कांधे पर सवार हो जाए, मगर चादर जहरा के नीचे आने के लिए हुसैन को भी इजाजत चाहिए, हुसैन को भी इजाजत चाहिए। उसके बाद मौला कायनात आते हैं, इमाम अली आते हैं। इमाम अली कहते हैं मैं अपने बेटों की और अपने भाई की, अपने चचेजाद भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, खुशबू महसूस कर रहा हूँ। और वो जाते हैं और जाके इजाजत तलब करते हैं और वो भी चादर के अंदर चले जाते हैं। गोया मुझे कहने का हक है, इमामत आकर पूछती रही कि रिसालत कहाँ पर है। इमामत जहरा से पूछती रही कि रिसालत कहाँ पर है और जहरा बताती रही कि रिसालत वहां पर है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी इमामत को नबूवत का रिसालत का रास्ता दिखाने वाली सैयदा, सैयदा का बुलंद है, बहुत मर्तबा, बहुत बुलंद मर्तबा है। कुरान करीम में 3 खवातीन है, कुरान करीम में 3 खवातीन है कि जिनसे खुदावंद आलम के कुरान करीम में है जिनसे मलाइका ने गुफ्तगू की है। 3 खवातीन कुरान करीम में सिर्फ 3 खवातीन है जिसकी मलाइका ने जिनसे गुफ्तगू की है। यानी उन्होंने मलाइका से गुफ्तगू नहीं की, ठीक है तवज्जो रखें, उन्होंने मलाइका से गुफ्तगू नहीं की बल्कि मलाइका ने उन लोगों से गुफ्तगू की। उन्होंने मलाइका की आवाज सुनी, उन्होंने मलाइका की आवाज सुनी और उन्होंने मलाइका से गुफ्तगू नहीं की कि अपनी बात कोई पहुंचाई मलाइका तक, नहीं। सबसे पहली जनाब मरियम, जनाब मरियम जिब्राइल आए, कहा कि आप खुशूर खुजू इख्तियार करें, खुदा की इबादत करें, सजदे और रुकू बजा लाएं। जनाब मरियम ने इताअत की और खुदावंद आलम की इबादत की, पहली खातून। दूसरी जनाब सारा, जनाब इब्राहिम की ज़ौजा। जब जनाब इब्राहिम के घर पर कुछ मलाइका इंसानी हुलिये में जनाब इब्राहिम के पास आते हैं और जनाब इब्राहिम की ज़ौजा सारा उनके लिए खाने का तआम का इंतज़ाम करती हैं और जब खाना रख दिया जाता है तो वो जनाब सारा पर्दे के पीछे खड़ी हैं, देख रही हैं और ये देखती हैं कि वो लोग जो लोग मेहमान आए हैं मेरे शौहर के पास वो खाना नहीं खा रहे, वो खाना नहीं खा रहे। अरब में अभी भी बाज़ जगहों पर ये चीज़ मौजूद है कि अगर मतलब मैं किसी के घर पे जाऊं और मुझे उससे नाराज़ हो, मैं उससे नाराज़ हूं या कोई नाराज़गी हो या मुझे उससे लड़ाई करनी हो, झगड़ा करना हो, तो अगर वो खाना लगा भी दे तो मैं उसके घर पे खाना नहीं खाऊंगा। तो जनाब सारा ने खाना लगाया, देखा कि वो लोग खाना नहीं खा रहे, तो जनाब सारा के जहन में ख्याल आया ऐसा ना हो कि मेरे शौहर को कोई नुकसान पहुंचाएं, ऐसा ना हो कि मेरे शौहर को कोई नुकसान पहुंचाएं। ये आवाज़ जब मलाइका के कानों में गई तो जनाब इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम हम मलाइका हैं जो इंसानी लिबास में आए हैं, हम आए थे कौम लूत पर अजाब नाजिल करने और हमने सोचा कि बाद हम जाते हुए जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ियारत करते हुए जाएं और ये हम ग़िज़ा जो नहीं खा रहे ये हमारी ग़िज़ा नहीं है, हम इसलिए ये ग़िज़ा नहीं खा रहे। तो जनाब सारा को थोड़ा इत्मीनान हुआ कि ये दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन नहीं है। उसके बाद जनाब सारा से मुखातिब हुए, ऐ सारा तुम के जो बांझ हो
بے اولاد ہو, تمہارے یہاں اولاد نہیں ہے, ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں خداوند عالم تمہیں بہت جلد ایک بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا. یہ دوسری خواتین کہ جنہوں نے ملائکہ نے ان خاتون سے گفتگو کی, ان دونوں نے ملائکہ سے گفتگو نہیں کی. تیسری جناب موسیٰ کی والدہ گرامی کہ ہم نے جناب موسیٰ کی والدہ پر وحی نازل کی. ماشاءاللہ. یہ تینوں خواتین ہیں اور متورک خواتین ہیں, ان سے ملائکہ نے گفتگو کی ہے. مگر جناب سیدہ کا ایک لقب ہے محدثہ. ٹھیک ہے, توجہ کریں, جناب سیدہ کا لقب ہے محدثہ. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ جناب سیدہ کو محدثہ کیوں کہا کرتے تھے, تو جناب امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جناب میری ماں زہرا کو محدثہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ جناب سیدہ سے ملائکہ بھی گفتگو کرتے تھے اور جناب سیدہ ملائکہ سے گفتگو کرتی تھی. جناب سیدہ ملائکہ سے گفتگو کرتی تھیں. کہا جب ملائکہ نے کہا کہ خداوند عالم کا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں پاک اور پاکیزہ رکھیں اور آپ کو چن لیا ہے کہ آپ سید النساء العالمین ہیں, آپ تمام خواتین کی عالم کی خواتین کی سردار ہیں. تو پلٹ کے کہا تھا نا جناب سیدہ نے کہ تم نے نہیں کہا کہ مریم خواتین کی سردار ہے, سید النساء العالمین مریم ہے, کہا وہ ہیں. دیکھیں سوال کیا ہے جناب سیدہ نے جناب جبرائیل سے یہ سوال کیا ہے کہ تم تو کہتے تھے, یہ دلیل ہے, تم تو اس کی سند ہے موجود ہے, سند اس کی ارل الشرائع میں موجود ہے, صفحہ نمبر 995 میں ہے, 595 میں زید ابن علی سے روایت بھی ہے یہ کہ جناب سیدہ نے جب جبرائیل نے کہا کہ آپ کو خدا نے چن لیا ہے اور آپ تمام عالم کی خواتین کی سردار ہیں, تو جناب سیدہ نے پلٹ کے کہا کہ تم تو بول رہے تھے کہ مریم تمام عالم نسواں کی سردار ہیں. کہا نہیں, جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں, مگر آپ اول سے لے کے آخر تک کی تمام خواتین کی سردار ہیں. یعنی جناب سیدہ کو محدثہ اس لیے کہا گیا کہ ملائکہ بھی ان سے گفتگو کرتے تھے اور یہ بھی ملائکہ سے گفتگو کرتی تھی. آغا دانشمند اس سے بھی جو بڑا جملہ کہتے ہیں, کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ مقام جناب سیدہ کے مزاج کے مطابق یہ کچھ بھی نہیں ہے. سیدہ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ملائکہ اور خداوند عالم کے درمیان گفتگو ہو, سیدہ اس کو سنتی ہے. اللہ حدیث قصہ ہے نا, سند اس کی کیا ہے, حدیث قصہ ہے. کس سے روایت ہے, جناب فاطمہ سے. اور کس نے پوچھا, من تحت القصہ, اور کس سے پوچھا, محمد وآل محمد. کس سے پوچھا, جناب جبرائیل نے جب اجازت مانگی, خداوند عالم مجھے اجازت ہے, تو کس نے سنا, من تحت القصہ کس نے پوچھا اور کس نے جواب دیا. جناب سیدہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو خداوند عالم اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے سیدہ سنتی ہے, اور جو ملائکہ اپنے خداوند عالم سے گفتگو کرتے ہیں تو سیدہ اس کو بھی سنتی ہیں. بے شک. جناب یہاں پر ایک جملہ آگے تو میں ذکر کرتا جاؤں کہ جناب جبرائیل نے یہ کیوں پوچھا من تحت القصہ, سوال ہے نا. جناب جبرائیل سب کچھ جانتے ہیں اور جناب جبرائیل کو معلوم بھی ہے کہ پہلے جناب رسول خدا آئے, رسول خدا آنے کے بعد امام حسن آئے, وہ چادر کے نیچے گئے, پھر امام حسین آئے, وہ چادر کے نیچے گئے, پھر مولا کائنات آئے, وہ چادر کے نیچے گئے, پھر جناب سید آئی چادر کے نیچے گئیں. جناب جبرائیل کو معلوم ہے نا یہ کہ کون ہے چادر کے نیچے, مگر پھر بھی پوچھ رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ من تحت القصہ کہ چادر کے نیچے کون ہے, تو جواب دے دیتے. تو کچھ 11 جوابات ہیں جو علماء نے دیے ہیں, میں صرف 2 کا ذکر کروں گا. پہلا جواب یہ کہ کہتے ہیں کہ جب یہ 5 الگ ہوتے ہیں تو 5 ایک الگ نور ہوتے ہیں, اور شناخت ہو سکتی ہے کہ یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. مگر جب یہ 5 اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک نور ایسا بلند ہوتا ہے تو فرشتوں کی بھی آنکھیں چند آ جاتی ہیں کہ شناخت نہیں کر پاتے کہ کون محمد ہے, کون فاطمہ ہے, کون علی ہے, کون حسن ہے, کون حسین ہے. محمد وآل محمد. سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات.
جب ایک چادر کے نیچے آ گئے، جب نور بلند ہوا آسمان پہ گیا تو جبرائیل نے پوچھا من تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اور دوسرا جواب کہ اگر کائنات ملک فلک پر، آسمان پر، عرش پر یہ طے ہے کہ خداوند عالم اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، اہل بیت کا ذکر خداوند عالم کرتا ہے، جب خداوند عالم اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے سنتے ہیں، جب فرشتے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو خداوند عالم سنتا ہے، اور جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو اس وقت اہل بیت کے ذکر کرنے کی باری تھی اللہ کی۔ دیکھیں توجہ رکھیے گا، یہ نقطے کی طرف بتانا چاہ رہا ہوں، اس وقت ذکر کرنا تھا اہل بیت کو، اہل بیت کا اللہ نے ذکر کرنا تھا۔ جب اللہ نے ذکر کرنا تھا تو یہاں پر جناب جب انسان، دیکھیں بالکل اسی طریقے سے جناب موسیٰ کی مثال دوں کہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور جناب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا عصا، اور جناب موسیٰ کو اپنے عصا سے بہت محبت تھی۔ دیکھیں توجہ رکھیے گا، جناب موسیٰ کو اپنے عصا سے بہت محبت تھی۔ اگر کوئی شخص، مثلا ابھی میں مثال دوں، اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کہ مولا ابو الفضل عباس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ مولا عباس کون تھے، مولا عباس کون تھے، تو جو محبت کرنے والا ہوگا وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، حسین کے بھائی ہیں، پہلے خصوصیات کو بیان کرے گا۔ ایسا ہے نا فطری طور پہ، پہلے خصوصیات کو بیان کرے گا کہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ہے عصا، اور جب عصا لے کے کوہ طور پہ گئے ہیں تو خداوند عالم کو معلوم ہے کہ جناب موسیٰ اپنے عصا سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے عصا سے بہت محبت کرتے ہیں، اور خداوند عالم نے موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ جواب دے یہ عصا ہے۔ نہیں، جناب موسیٰ کو اپنے عصا سے ہے محبت، اور انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ اس کا جواب نہیں دیتا، بلکہ اس کی پہلی فضیلت پڑھتا ہے، پہلے اس کے فضائل بیان کرتا ہے، پہلے اس کی خصوصیات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کی دلیل ہے نا تو کہ جناب موسیٰ سے جب خدا نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اس سے میں جانور چلاتا ہوں، اس سے میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، اس سے پہاڑ پہ چڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، کبھی دشمن آ جائے تو اس سے ڈیفینس کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کبھی جنگلی جانوروں کو بھگانے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں کہوں گا یا موسیٰ آپ سے پوچھا ہے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے عصا کی فضیلت پڑھنا شروع کر دی۔ آپ سے پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے عصا کی فضیلت بیان کر دی۔ آپ سیدھے سے بیان کرتے کہ یہ عصا ہے جو تو نے مجھے معجزہ دی ہے، کہا نہیں ممکن ہے جواب آئے کہ مجھے اپنے عصا سے ہے محبت، مجھے اپنا ہے عصا سے محبت۔ جب ایک محبوب سے اس کی محبت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو زیادہ صحبت طولانی ہو جاتی ہے۔ جب وہ محبوب ایک دوسری چیز کے محبوب کے بارے میں سوال کرتا ہے تو گفتگو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جناب جبرائیل نے سوال کیا کہ من تحت الکساء، تو خداوند عالم جواب دے دیتا کہ اس کے اندر یہ ہے، علی ہے، محمد ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ نہیں، ایسا جواب نہیں دیا، توجہ رکھیے گا، ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ خدا نے کیا جواب دیا کہ جب پوچھا کہ من تحت الکساء تو خدا نے کہا کہ ولا ارضم مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا، یہ وہ ہے کہ جن کی محبت میں میں نے سورج کو روشنی دی، یہ محبت میں نے کائنات کو خلق کیا، یعنی طولانی کیا۔ اس کے اندر وہ ہے کہ جس کو میں نے کائنات کو بالکل منور خلق کیا، یعنی محبت ہے خداوند عالم کو۔ تو پہلے ان کے فضائل کو گنایا، ان کی خصوصیات کو گنایا، اس کے بعد ذکر کیا کون، اس کے بعد بھی اگر ذکر کیا تو اس کی مرکزیت جناب سیدہ، اگر ذکر کیا تو اس کی مرکزیت بھی جناب سیدہ ہے۔ جناب سیدہ کی ذات بہت بلند بالا ہے، کوئی پہنچ نہیں سکتا جناب سیدہ کی ذات تک، جناب سیدہ کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی کہ عاجز ہے۔ جناب سیدہ کی معرفت کل انسان حاصل کر لے، انسان عاجز ہے کہ حاصل کر، ناممکن ہے کہ جس کے لیے خود چھٹے امام فرمایا کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومعرفتها، کہ کسی نبی کی نبوت ہی مکمل نہیں ہوتی، اللہ اکبر، کسی نبی کی نبوت ہی مکمل نہیں ہوتی، حتی اقر بفضلها ومعرفتها، کہ جب تک وہ جناب سیدہ کی فضیلت کا اقرار نہ کر لے، سیدہ کی فضیلت کا اقرار نہ کر لے، صرف جاننا نہیں، ماننا نہیں، اقرار کا۔ علماء اس طرح کا جواب کیوں دیتے ہیں کہ فلانا عمل کر لو، فلانی سورہ پڑھ لو، فلانی آیت پڑھ لو، فلانی آیت اتنی دفعہ پڑھ لو؟
ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے وقت کا امام زندہ ہے، اس سے مانگ لو؟ اللہ سبحان اللہ. واقعی لمحہ فکریہ ہے یہ، بے شک. ہمارا وقت کا امام زندہ ہے، بے شک بے شک. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس سے مانگ لو؟ برائے تاجیل و خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. سبحان اللہ. کیونکہ مولا کو تو سیدہ نے بھی یاد کیا ہے نا. کہا تھا نا کہ میرا سلام میرے فرزند کو پہنچا دینا، میرا سلام میرے فرزند کو پہنچا دینا. یقیناً ہمارے وقت کے امام کے دل پہ زخم ہوگا. ایک چھوٹا سا واقعہ اس سے ربط مسائل. بحر العلوم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اپنے مولا حسین کو. میں نے مولا حسین کو دیکھا کہ پورا بدن زخموں سے چور ہے، پورا زخم چور ہے، یعنی پورا بدن زخموں سے پارا ہوا ہے. میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے زخم کیسے ٹھیک ہوں گے، مجھے بتائیے میں ایسا کیا کروں کہ آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں. تو کہتے ہیں بحر العلوم کہ مولا نے مجھ سے فرمایا کہ میرے زخم کا جو مرہم ہے، وہ جو میرے عزادار ہے نا، جو مجلس عزا ہوتی ہے، جب وہ زور سے گریہ کرتے ہیں تو وہ میرے زخم کی شفا ہے. وہ جو زور سے گریہ کرتے ہیں وہ میرے زخم کی شفا ہوتی ہے. کہتے ہیں میں بیدار ہوا، جیسی صبح ہوئی میں نے 10 روزہ مجالس کا اہتمام کیا. میں نے 10 دن تک مجالس امام حسین کو انجام دیا. مجالس امام حسین ہوئی اور میں روک کے لوگوں کے کہتا تھا کہ لوگوں ذرا زور سے رونا، ذرا زور سے رونا، حسین کے زخم کو ٹھیک کرنا ہے، حسین کے زخموں کو ٹھیک کرنا ہے، ذرا زور سے رونا. کہتے ہیں کہ جب 10 روزہ مجالس ختم ہو گئی، جب میں آخری مجلس سے فارغ ہوا تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ مولا کے بدن کے سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، سارے بدن زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، مگر 3 زخم ایسے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوئے. 3 زخم ایسے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوئے. میں نے مولا سے پوچھا مولا سارے زخم تو ٹھیک ہو گئے، اب یہ بتائیے کہ یہ 3 زخم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو کہتے ہیں بحر العلوم کہ مولا نے فرمایا کہ اے سید، اگر تمام دنیا مل کر پوری زندگی گریہ کرتی رہے، یہ 3 زخم میرے بھرنے والے نہیں ہیں. کہا کون سے زخم ہے؟ کہا ایک زخم ہے جو مولا کی کمر پر ہے. مجھے نہیں معلوم کون پہنچ سکا. ایک زخم ہے کہ مولا کی کمر پر ہے اور 2 زخم مولا کے دل پر ہے، مولا کے سینے پر ہے. میں نے پوچھا مولا یہ آپ کا زخم جو پیر کمر پر ہے وہ کیسا ہے؟ کہا یہ کمر کا زخم ہے تو کبھی ٹھیک نہ ہوگا، یہ میرے بھائی عباس کا زخم ہے جو علقمہ پہ سو گیا. اور جو میرے سینے پہ تم 2 زخم دیکھ رہے ہو، ایک وہ زخم ہے کہ جب میں نے اپنے 18 سال کے کلیجے سے برجی کو نکالا تھا اور دشمن خوشیاں منا رہے تھے. عزاکم اللہ. اور سن پائیں گے کہ مولا نے کہا یہ تیسرا زخم کیسا ہے؟ کہ یہ تیسرا زخم یہ ہے کہ میری ماں کو دروازے اور دیوار میری ماں کو دروازے اور دیوار کے درمیان 20 ڈالا جلتا دروازہ، میری ماں بے قرارا، میری ماں کو تماچے مارے. عزاکم اللہ. کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ آپ کے بابا زیادہ صابر تھے یا آپ کے دادا زیادہ صابر تھے یا آپ کے بابا کا صبر زیادہ تھا؟ تو مولا نے فرمایا میرے دادا کا صبر زیادہ تھا. میرے بابا کا نہیں، میرے دادا کا
صبر زیادہ تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کے بابا کا صبر کم ہے, آپ کے دادا کا صبر زیادہ. یہ کیسے ہے؟ ارے کڑیل جمع کا لاشا آپ کے بابا نے اٹھایا ہے. ارے قاسم کے ٹکڑے آپ کے بابا نے 6 مہینے کو آپ کے بابا نے اٹھایا ہے. عباس کے کٹے ہوئے بازو آپ کے بابا نے اٹھائے ہیں. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہا تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے انصاف نہیں کیا. جزاکم اللہ, انصاف نہیں کیا, تو نے انصاف نہیں کیا. میرے بابا کی 2 مشکلیں ایسی ہیں جو میرے بابا کے ظاہراً اس دنیا کے جانے کے بعد آئی. ایک عالم دین کا جملہ بیان کر رہا ہوں کہ آج ابھی 3 جمادی ثانی آنے والی ہے. 3 جمادی ثانی کو ایسے گریہ کرنا کہ جیسے 10 محرم کو کرتے ہیں. اگر یہ جملے محسوس کر لیا 3 جمادی ثانی تک یاد رہے گا کہ 10 محرم والے دن کی طرح 3 جمادی ثانی میں بھی گریہ کرنا. بہت بڑا فرق ہے. فرق کیا ہے کہ 10 محرم والے دن ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا. 10 محرم والے دن ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا, مگر 3 جمادی ثانی میں بیٹوں کے سامنے ماں کو دو مشکلیں. اجرکم اللہ, مولا آپ کا کوئی غم نہ دے, مولا آپ کا کوئی غم نہ دے. سیدہ ہم سے راضی ہو, سیدہ ہم سے راضی ہو, ہمیں راہ راست پر رکھے. کہا 2 مشکلیں میرے بابا کی آئی تو صحیح, مگر میرے بابا کی ظاہراً زندگی کے بعد کہا کہ میرے بابا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے کسی کی گردن کو کاٹا جائے, کسی کی گردن کو کاٹا جائے. اس لیے فوراً جاتا تھا اور جنازوں کو لے کے آ جاتا, بچوں کے جنازے زینب کے حوالے, انصار کے حوالے. مگر جیسے ہی بابا کی گردن کٹ گئی, جیسے بابا کی گردن کٹ گئی تو ملعونوں نے رباب کے سامنے علی اصغر کی گردن, لیلا کے سامنے علی اکبر کی گردن, ام فرما کے سامنے قاسم کی گردن اور محمد کی گردن زینب کے سامنے. اور دوسری مصیبت میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں میری ناموس کی بے حرمتی ہو, نہیں چاہتا تھا کہ میرے ناموس کی میری زندگی میں ہو. تو وہ بہت کہا کیا مسئلہ ہے, کہا تو نے ابھی بھی نہیں سمجھا. بہت بڑا فرق ہے کہ میرے بابا کے بعد یہ مشکلات تو آئی, مگر میرے بابا کے جانے کے بعد مگر میری دادی کے تماچا مارا گیا. میرا باپ دادا زندہ